السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، جنت اور جہنم میں جانے کی جنت اور جہنم میں جانے کی ٹکٹ آفس ہے یہ دنیا۔ یہاں جانے کی خواہش ہو، عمل دے کے ٹکٹ لے لو۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کی فضیلت کیا ہے تو چند باتیں جو ہے وہ رمضان کو لے کر ہوں گی دوستو۔ اب پہلے کے زمانے میں جب روزے آتے تھے اور رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا تھا دوستو۔ جو ہے محلوں میں، بستیوں میں جو نوجوان لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ایک ہر محلے میں ایک ٹیم اور ایک گروپ اور ایک جماعت بنا دی جاتی تھی۔ وہ لوگ بستیوں میں سب کو اٹھاتے تھے اور دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور اذانیں ہوتی تھیں، اور وہ گولے چلا کرتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور کس قدر جو ہے خوشی کا ماحول ہوتا تھا، اور جسے بھی دیکھیے وہ روزے دار ہوتا تھا۔ اور آج تو دوستو اس مہینے کا بھی ہم لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اور رمضان کا بھی کچھ نہیں۔ یہ ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ یہ ہیں دوستو۔ اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر اس وقت جو ہے اگر 1000 لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف فرمائے کہ 990 لوگوں کا جو ہے وہ فاقہ لکھا جاتا ہے، وہ فاقہ کرتے ہیں۔ مشکل سے 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا روزہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ جوان بھی ہو اور تندرست بھی ہو اور صحت مند بھی ہو، اور اس کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو، اور وہ روزہ نہ رکھے اور روزے سے محروم رہے۔ بہت ہی بد نصیب بتایا اس شخص کو اللہ کے رسول نے۔ دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے اگر بوڑھا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، وہ اپنی عمر کے قریب پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا ہے، کمزوری ہے۔ بڑھاپا اپنے آپ میں خود ہی ایک مسئلہ ہے دوستو۔ اگر اس کے ساتھ کمزوری ہے، کوئی معذوری ہے، یا وہ کسی بیماری کا شکار ہے، یا کوئی عذر ہے اس کے ساتھ، اب وہ عورت ہو یا مرد ہو دوستو، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے معاف ہے۔ سفر میں بھی اللہ نے جو ہے سہولیت رکھی ہے، نماز کے لیے بھی آتا ہے کہ سفر میں اگر اللہ کا بندہ ہے تو مقام پہ جو ہے 4 رکعت ہیں دوستو، اور سفر میں 2 رکعت ہیں۔ کتنا خوبصورت اور کتنا مبارک اور کتنا آسان اللہ نے جو ہے اپنے دین کو بنایا اپنے بندوں کے لیے، اور اپنے محبوب کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں تک بھیجا جو ہے، اور ہم اس سے محروم رہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے۔ دیکھیے روزے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں جو ہے کسی کے لیے حسد ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، یا ہم اپنے عزیز رشتہ داروں سے جلتے ہیں تو اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارا روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے دوستو۔ کیونکہ یہ دل جو ہے نا، اس کو شیشے کی طرح جو ہے بالکل صاف رکھنا ہے، اس میں کوئی گرد و غبار کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے جو بھی عمل کریں وہ نخالص اللہ کے واسطے کریں۔ دوستو، ہم جو ہے احد پہاڑ کے برابر عمل نہ کریں، احد پہاڑ کے برابر عمل نہ کریں، رائی کے دانے کے برابر کریں، اور نخالص اللہ کے واسطے کریں، کیونکہ اللہ کو جو ہے ملاوٹ پسند نہیں ہے دوستو۔ اللہ کو نخالص اور پیور پسند ہے بالکل جو ہے۔ تو یہ دیکھیے دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے گھوڑے کی طرح دوڑیں، یہاں تو یا آپ خرگوش کی طرح بھاگیں جو ہے۔ دین اور اسلام کہتا ہے کہ کچھوے کی طرح رینگتے رہو، کچھوے کی طرح رینگتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہو اور بڑھتے رہو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیے گھروں کے اندر کچھ ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں، اب وہ روزے سے ہوتی ہیں۔ اب مان لیجئے کہ گھر کی بڑی بزرگ ہیں،
ماں ہیں یا ساس ہیں کسی بھی شکل میں ہے یا بڑی بہن وغیرہ ہے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ خود روزے سے ہیں لیکن دل میں کپٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بہو کو جو ہے دشمن سمجھ رہی ہیں اور اچھی بری سنا رہی ہیں، تو پھر روزہ کہاں؟ ان کا تو فاقہ ہو گیا جو ہے۔ تو ان چیزوں کا ہماری ماں بہنوں کو اور بہن بیٹیوں کا بھی ان کو گھروں کے اندر خیال رکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کے واسطے، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ اور ہماری عبادت جو ہے ظاہر ہو جائے۔ تو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اور مطلب جسم کے ہر حصے پہ، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ مان لیجئے اللہ کا بندہ ہے، کتنا بھی نیک ہے، اور وہ روزے سے ہے اور بازار میں جا رہا ہے یا سڑک پہ گھوم رہا ہے محلے بستی کے اندر، اور کسی غیر محرم کی طرف اس کی نظر پڑ گئی، تو دوستو پہلی نظر معاف ہے، لیکن وہ دوبارہ پھر اس کی نظر پڑتی ہے تو پھر روزہ کہاں رہا دوستو؟ یا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آ گیا یا کوئی بدگمانی آ گئی تو روزہ نہیں رہا دوستو، کیونکہ جہنم میں جانے کے لیے کسی بڑے گناہ کی ضرورت نہیں ہے، ماتر اتنا سا عمل کافی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی رکھیں، اور اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو میں اپنی بہن بیٹی اور ماں بہنوں سے جو ہے اس چیز کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پورے دن بھوکی پیاسی رہتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور تسبیحات پڑھتی ہیں اور ساری چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، تو آپ اپنے دل میں بالکل گند نہ آنے دیں، نہ اپنی بیٹی کے لیے، نہ داماد کے لیے، نہ بہو کے لیے، عزیز رشتہ دار اہل و عیال کے لیے، قطعی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بڑا بوڑھا جو ہے یہ جو بزرگی ہے اور سفیدی ہے، یہ اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ یہ جو ہے یہ دیکھیے ہمارے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں ہمیں نجات نہ دلوائیں گی قبر کے اندر۔ قبر کے اندر ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ بولے بھائی ہم نے کسی کو دعوت دی، وہ بڑی قیمتی گاڑی میں سے اترے جو ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ گاڑی قبر میں ساتھ جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ داڑھی جائے گی۔ تو دوستو یہ نبی کریم کی سنت ہے اور اللہ کا نور ہے دوستو۔ دیکھیے کم سے کم میدان حشر میں جو ہے قیامت کے روز اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو رکھیے اپنا پاٹ دکھانے کے لیے، کس طرح سے سامنا کریں گے اپنے پروردگار کا، اپنے پالن ہار کا، جس نے ہم کو جو ہے 3 اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر پالا دوستو، اور دنیا میں لایا وہ ہمارا رب پالنے والا۔ پھر اس نے ہم کو جو ہے دنیا میں جو ہے ساری چیزیں اور ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا جو ہے، اور ہم کتنے نافرمان ہیں بتائیے جو ہے۔ ایک اگر چھوٹا سا کسی تھانے یا چوکی سے کوئی پولیس انسپکٹر آ جائے کہ وہ آپ کو جو ہے بلایا ہے ایس ایس پی نے یا ڈی ایم نے، تو ہم جو ہے اپنے جوتے اتار کے اور سر پہ رکھ کے بھاگیں گے جو ہے، اور وہاں ہاتھ پیر جوڑیں گے، اور وہ ہمارا رب، وہ ہمارا پالن ہار جو ساری ضرورتوں کو ہماری پورا کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دوستو؟ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک لے جو ہے کہ اس کے جو حقوق ہے کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے 15 شعبان کے بعد جو ہے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور آج ہم لوگوں نے رمضان کو، روزے کو، ہر چیز کو فیشن بنا رکھا ہے، فیشن بنا رکھا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، سپوز کیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے کسی بڑے کو یا کسی افسر یا ادھیکاری کو دیکھ کے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا،
تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جا اس سے لے لے اس کا اجر جو ہے۔ تو میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیے، اگر آپ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو اس کو اس طرح دیجئے کہ اس ہاتھ سے آپ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر آپ آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب چاہتے ہیں تو، اور دنیا میں ہی چاہتے ہیں تو پھر جو دل چاہے وہ کریے جو ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کسی کو 10 روپے بھی دیں گے تو جیب میں سے نکال کے یوں کھول کے اور لمبا کر کے 4 لوگوں کو دکھا، نہیں، یہ دکھاوا ہے۔ دکھاوا ایک بہت ہی بری چیز کا نام ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دیکھیے ہم لوگ جو پاجامہ پہنتے ہیں اس کی 3 سنتیں ہیں، یہ ٹکنوں سے اوپر کیوں پہنا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے مومن کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے، کیونکہ تکبر جو ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نفرت کرتے ہیں، غرور، گھمنڈ اور تکبر جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ کو رائی کے دانے کے